اور اس سیکشن میں میرا زیادہ وقت یہیں گزرا تھا. جو میری پہلی جب میں ڈپٹی چیف سلیکٹ ہو کے آیا تھا تو میں اسی سیکشن میں آیا تھا, اورینٹل سیکشن میں. تو کیونکہ میرا اپنا سبجیکٹ بھی اردو کا ہے اور تو اس وجہ سے میری تو بہت دلچسپی ہے. اور مخطوطات جو ہیں وہ خاص طور پہ جو قدیم مخطوطات ہیں وہ تو ایک بہت بڑا سورس ہیں ریسرچ کا, تحقیق کے لیے. تو اس میں تو شروع سے ہمارا بہت زیادہ انٹرسٹ ہے. چکر فریکوینٹلی لگتا رہتا ہے. اس کے اندر کوئی یہ نہیں ہے کہ کوئی باقاعدہ کہ یہ اس وقت لگانا ہے, اس وقت آنا ہے, تو وہ ہوتا رہتا ہے. سر پنجاب یونیورسٹی اس لائبریری کو, سر ظاہری بات ہے اخراجات ہوتے ہیں, خرچے ہوتے ہیں, سر پنجاب یونیورسٹی کیا رول ادا کر رہی ہے سر اس لائبریری کو؟ ٹیکا تو خیر کر رہا ہے, ایک ڈونیشن بھی کر رہے ہیں تو ترکی کی جانب سے جو ٹیکا آرگنائزیشن ہے. پنجاب یونیورسٹی سر کیا اپنی خدمات پنجاب سر یونیورسٹی کا ایک ریگولر بجٹ ہے. پنجاب یونیورسٹی کی ایک بڑی خوبی اس لحاظ سے میں کہوں گا کہ ہے کہ جو تحقیق کے حوالے سے جو کتاب خانے کا جو بجٹ ہے انہوں نے کتابوں کا, رسائل کا, مخطوطات کے لیے ایک بجٹ مخصوص ہے, اس میں کٹ نہیں لگایا انہوں نے آج تک کبھی. اگرچہ ہمارے پچھلے کئی سالوں سے پنجاب یونیورسٹی فائنینشیل کرائسس کا شکار ہے, لیکن ان چیزوں پہ انہوں نے بجٹ پہ کٹ نہیں لگایا. ہمیں تھوڑی سی پرابلمز آتی ہیں جو مینٹیننس کے بجٹ ہیں, الیکٹریسٹی ہے, اکوپمنٹ ہے, فرنیچر ہے, ان کے بجٹ ہمیں ہیں لمیٹڈ اس کا, لیکن جو ریسرچ کے حوالے سے ہیں اس پہ کبھی ہمیں کٹ سر نہیں. میں دیکھ رہا ہوں بہت بڑی لائبریری ہے, بڑی الماریاں سر سجائی گئی ہیں. سر اس میں آپ کی کوئی پسند کی بک بھی ہے؟ میری بہت ہے, سر کوئی ایک بک بتائیے گا. بہت زیادہ ہیں. یہاں پہ جو مخطوطات میں دیوان غالب ہے, میر کا دیوان ہے, یہ بڑے امپورٹنٹ ہیں یہاں پہ. اور شاہ نامہ فردوسی جو ہے فارسی کا ایک کلاسکس کا جس کا تعلق ہے وہ یہاں پہ موجود ہے, اس کے اندر بہت زیادہ انٹرسٹ ہے ہمارا. اور اس طرح کے بہت سارے دیوانین ہیں جو ہاتھ سے لکھے ہوئے, اس کو ہم کیونکہ دیکھنے کا بھی ثواب ہوتا ہے تو اسے بار بار دیکھتے ہیں ہم. لیکن جو کتابیں ہیں یہاں بہت زیادہ ہیں. مصنفین کا تو کیا نام لیں, شمس الرحمن فاروقی سے لے کے اور عبداللہ حسین ہیں, بانو قدسیہ, اشفاق احمد, مشتاق احمد یوسفی, مشتاق احمد مشتاق, کتنے لوگ ہیں, نام کیا سب کے آپ پڑھتے ہیں؟ ہاں میرے ظاہر ہے میرا سر آج کل کے دور میں جدید دور چل رہا ہے سر, تعلیم حاصل تو لوگ کر رہے ہیں مگر آج کل سر کتابوں کی اہمیت بہت کم نظر آ رہی ہے. اسٹوڈنٹس کے ہاتھوں میں سر موبائل فون زیادہ ہیں, کتابیں کم ہیں. ایک یہاں پر ایک فیسٹیول بھی ہوا تھا کتاب میلہ, جس میں سر ریکارڈ میں بتایا گیا تھا کہ یہاں پر گنتی کی کچھ کتابیں بکی تھیں مگر برگر اور شوار میں سر زیادہ بکی. نہیں, یہ تو بالکل غلط بات ہے سر وہ ایک سوشل میڈیا پہ ایک پروپیگنڈا بھی چلایا جا رہا تھا. دس از فیک, ٹوٹلی فیک. ہاؤ کین اٹ بی پاسبل؟ یہ تو بالکل فیک ہے. تقریباً 1.5 لاکھ کے قریب یہ بھی وہ لوگ پروپیگنڈا کر رہے ہیں جو واقعی برگر شوارما کھانے آتے ہیں, کتاب نہیں لیتے ہیں اور دوسروں کے بارے میں. شوارما تو یہاں تھے بھی نہیں. تقریباً 1.5 لاکھ کتاب یہاں بکی ہے اور وہ اس کی جو قیمت ہے وہ کروڑوں میں جاتی ہے. ظاہر ہے اس میں امپورٹڈ کتاب تو بہت مہنگی ہوتی ہے. ابھی میں تربت میں جو کتاب میلہ ہوا اس میں ایک یہ میں سوشل میڈیا سے زیادہ فیک دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے. مطلب اس میں چل رہا ہے 35 لاکھ کتابیں وہاں بکی. اس تربت اور پورے بلوچستان کا جو وہ ایریا ہے اس کی آبادی 35 لاکھ نہیں ہے, تو 35 لاکھ کی کتابیں ضرور بکی ہوں گی, یہ مانا جا سکتا ہے. 35 لاکھ کتاب وہاں نہیں بکی, یہاں 1.5 لاکھ کتاب بکی ہے. اس وقت 2 بڑے بک فیئرز ہوتے ہیں پاکستان میں, جو کراچی کا ہے اور جو لاہور کا انٹرنیشنل. جو پنجاب یونیورسٹی کا بک فیئر ہے نا, اس کی تو بڑی ایک مضبوط ٹریڈیشن ہے. یہ مطلب ڈیکیڈ سے, دہائیوں سے یہ چلا آ رہا ہے. یہ 9 سال کے وقفے کے بعد اس مرتبہ ہوا اور اس میں ریکارڈ کتاب بکی. اس کی جو پروجیکشن ہے آج بھی اٹھا کے آپ دیکھ لیں, میرے خیال میں سوشل میڈیا, الیکٹرانک میڈیا, پرنٹ میڈیا, اس وقت پولیٹیکل حالات ایسے تھے, اس کے باوجود جو مین سٹریم میڈیا ہے وہ اس بک فیئر کی طرف متوجہ ہوا. اتنا زیادہ اس کی ہائپ تھی. تو یہ تو مضحکہ خیز بات ہوگی کہ جی شوارمے بکے. شوارمے بکتے ہیں, آپ فوڈ اسٹریٹس میں جائیں بہت بکتے ہیں. ہم سب یہاں پہ کھانے پینے لاہوری ہیں, کھانے پینے کے شوقین ہیں, لیکن کتاب 1.5 لاکھ بکی ہے. یہ میں پورے سرکاری اعداد و شمار کے ساتھ آپ کو بتا رہا ہوں.
بالکل سر، پروپیگنڈاز تو ہر جگہ ہوتے ہیں، اور کچھ جو ہیں وہ شرارتی اسٹوڈنٹس بھی ہوتے ہیں جو اس طرح کی پوسٹنگ سر کر کے تو فیس بک اور اس طرح کی ویب سائٹس کے اوپر لگا دیتے ہیں. آپ اس کے اندر فالوئنگ ہی لینی ہوتی ہے نا. جی اچھا سر، میں دیکھ رہا ہوں کہ اسٹوڈنٹس آج کل سر موبائل کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں کتاب کی بجائے، اور کچھ یونیورسٹیز تو اب ایسی ہیں کہ سر جو کہ بالکل آن لائن سسٹم انہوں نے کر دیا، کتابوں کا رواج وہاں پہ بہت ختم ہو گیا سر. اس کی کیا وجہ؟ یہ ہے کتاب کا رواج کم ہوا کیونکہ جو بصری جو اکوپمنٹ ہے وہ زیادہ اٹریکٹ کرتا ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. کتاب کا ٹرینڈ شاید کاغذ والی کا تھوڑا سا کم ہوا ہو، جو الیکٹرانک بک ہے اس کی طرف زیادہ چلا گیا. لیکن میں لائبریرین کے بطور اس چیز کو اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں، اور یہ ہماری ساری ٹیم ہے یہاں پہ موجود، کہ ہم لوگ جس طرح اس کے لیے کوشاں ہیں کہ پنجاب یونیورسٹی جو کتاب بینی کے فروغ کے لیے جو اقدامات کر رہی ہے وہ میں آپ کو گنواتا ہوں. 2012 میں ہم نے یہاں پہ بک لور ایوارڈ کا ایک وہ کیا. 10 منتخب بک کے جو بہترین ہمارے یہاں ریڈرز ہوتے ہیں ان کو ہم ایک ایوارڈ دیتے ہیں، کچھ کتابیں تحفے میں دیتے ہیں، ایک سرٹیفکیٹ ہوتا ہے وہ ان کو دی جاتے ہیں. اس کے لیے ہم انٹرنیشنل ورلڈ بک اینڈ کاپی رائٹ ڈے پر ایک تقریب کا اہتمام کرتے ہیں. اچھا، وہ آپ ابھی جاتے ہوئے دیکھیے گا، وہ ہمارے فلیکس پہ لگے ہوئے ہیں، ان کے یہاں ہمارے سیکشن میں بھی لگا ہوا ہے اور نیچے بھی لگا ہوا ہے. بک لور ایوارڈ ونرز آف 2024 کا وہ ہر سال کا لگتا ہے. جو دوسرا سٹیپ پنجاب یونیورسٹی لائبریری نے لیا وہ 2018 جنوری میں ہم نے یہاں پہ ایک پنجاب یونیورسٹی لائبریری بک کلب کا آغاز کیا. اس کا مقصد یہ تھا کہ کتابوں کے حوالے سے بچوں کو بتایا جائے کہ کون سی اچھی کتاب ہے وہ آپ پڑھیں. اس پہ میں نے اور میرے ساتھ ڈاکٹر شاہزیب خان انگریزی ڈپارٹمنٹ کے استاد ہیں، انہوں نے ہم نے یہ شروع کیا، اور پہلا پروگرام آپ حیران ہوں گے کہ تقریباً 300 بچہ اس ہال میں موجود تھا. بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی تو پیچھے کھڑے ہوئے تھے، کچھ نیچے بیٹھے ہوئے تھے زمین میں. اور وہ اس کتاب اور پہلی 2 کتابیں مجھے یاد ہیں جنوری 2000 کے ایلف شفق کا 40 رولز آف لو جو رومی کے حوالے سے ہے وہ کتاب تھی، اور ایک سفر نامہ تھا اسرائیل کا بیت المقدس کا جو ہے نا وہ دیوار گریا کے آس پاس، اس پہ میں نے بات کی، ایلف شفق پہ ڈاکٹر شاہزیب نے بات کی، اور وہ سلسلہ بلا تعطل اب 7 سال ہونے کو ہیں اس کو، وہ جاری ہے. اور اس مرتبہ بھی اب نومبر میں انشاءاللہ 13 نومبر کو بک کلب ہمارا ہو رہا ہے، جس میں ہمارے یعنی 100 200 150 بچہ تو عام ہوتا ہے، 200 بھی اس کے اندر بیٹھا ہوتا ہے، اور وہ سننے کے لیے بےتاب ہوتے ہیں کہ، اور ہم سے پوچھتے ہیں کہ اگلی کون سی کتابیں ہیں جس کے اوپر بات کی جا رہی ہے. تو کتاب بینی جو آپ سمجھتے ہیں کہ ڈائنگ ہے، ہم اس کو زندہ رکھے ہوئے، اور اس کے نتیجے میں مختلف یونیورسٹیز میں بک کلب قائم ہوئے. جھنگ یونیورسٹی میں، کراکرم انٹرنیشنل یونیورسٹی آل دا وے فرام کراکرم گلگت سے یہاں آئی، ہمارے ساتھ انہوں نے MOU سائن کیا فار بک کلب. اچھا، مختلف ڈپارٹمنٹس کی سطح پر بک کلبس قائم ہو چکے ہوئے ہیں. گورنمنٹ کالج یونیورسٹی نے بک کلب قائم کیا ہمارے بعد. تو یہ ہماری جو پیغام تھا، یہ کاز تھی، یہ پھیل رہی ہے، اور ہمیں اس کی خوشی ہے کہ یہ کتاب بینی کے حوالے سے لائبریریز اپنی ذمہ داری کو محسوس کر رہے ہیں اور اس کے اندر کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. اچھا سر، آخر میں اسٹوڈنٹس کے لیے سر جو کتاب لورز ہیں اور جو کتاب لورز نہیں بھی ہیں سر، ان کے لیے سر کوئی پیغام ریکارڈ کروا دیں. نہیں، کتاب جو ہے میں نے یہ بتایا کہ جو ایک اطمینان، سکون اور آپ یہ کہہ لیں کہ دلی خوشی کا سبب کتاب دیتی ہے، وہ آپ کو اسکرین نہیں دے سکتی. اسکرین ایک وقتی تلذذ، وقتی خوشی ضرور دے گی. لانگ لاسٹنگ اگر آپ نے کوئی چیز آپ کو اگر سکون دے سکتی ہے اور آپ کو مسرت سے ہمکنار کر سکتی ہے تو وہ کتاب ہے، کیونکہ لفظ جو ہیں اور اس کے اندر جو مقید پیغام ہوتا ہے وہ تادیر آپ کے ساتھ چلتا ہے. جی تو ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا میرے ساتھ چیف لائبریرین صاحب کی مکمل ٹیم موجود تھی. ڈاکٹر حامد علی میرے ساتھ موجود تھے، اور ان کا میں بہت شکر گزار ہوں، اور اپنی ٹیم کا بھی بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے
میرے ساتھ اس لائبریری میں جو ہے وہ مکمل تفصیلات سے مجھے آگاہ کیا. مجھے یہاں پر کیبنٹس بھی دکھائیں, پھر آپ کو میں نے وہ اسپیشل قسم کی ایک فریج بھی دکھائی, اور پھر ان مخطوطات کو محفوظ کرنے کے لیے کیا کیمیکلز استعمال ہوتے ہیں, کیا پروسیجرز ہیں, ان تمام چیزوں کے بارے میں مجھے انہوں نے آگاہ کیا. چیف لائبریرین صاحب نے ایک بہت خوبصورت بات کی ہے کہ کتاب کو پڑھنے میں جو سکون ہے وہ ہمیں کہیں اور نہیں ملتا. تو میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ جو اگر آپ ڈپریشن کا شکار ہیں اور سٹریس سے آؤٹ ہونا چاہتے ہیں تو آپ کتابوں کو اپنا دوست بنائیں, کتابوں سے جو ہے وہ مدد حاصل کریں, کیونکہ آج کل موبائل فونز میں ہماری جو ینگ جنریشن ہے, ینگ یوتھ ہے, وہ موبائل فونز کے اندر, سوشل میڈیا کے اندر اتنے دب چکے ہیں, وہ ڈپریشن کا شکار ہو چکے ہیں. اگر آپ نے سٹریس سے آؤٹ ہونا ہے تو ڈاکٹر صاحب کی اور یہ چیف لائبریرین صاحب کی بات پہ آپ نے عمل کرنا ہے, اور یہ بتانا ہے آپ نے کہ جی یہ سٹریس سے آؤٹ ہونے کا جو ہے وہ کیا طریقہ کار ہے کہ آپ نے کتاب کو اپنا دوست بنانا ہے. اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا.